آج میں ایک عظیم پیغام خدا کی طرف سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس کے لیے خدا اس دنیا میں آیا۔ آپ میرے ساتھ کھولیں مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 14 اور 15۔ مرکز کی انجیل کا پہلا باب اس کی 14ویں اور 15ویں دو آیات میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ پھر یہوذا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ میں نے کئی بار اس پیغام کو عوام تک پہنچایا ہے اور آج پھر میرے دل میں یہ بوجھ آیا کہ میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے یہاں پر، یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد۔ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، بڑا زبردست مناد تھا، یہ بڑا ہی زبردست، اس کی منادی بڑی پیاری منادی تھی، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ سو یہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کے لیے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، لوگوں کو دعوت دیتا تھا، تعلیم دیتا تھا، بلکہ حکم کرتا تھا کہ توبہ کرو اور آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا تھا۔ اور منادی کرنے میں اسی کے لیے تو وہ بھیجا گیا تھا، اتنا دلیر تھا، بہادر تھا کہ اس وقت کا گلیل کا بادشاہ ہیرودیس اس نے ایک ناجائز بیوی رکھی ہوئی تھی، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے یہ کہا اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں۔ تو وہ ہیرودیس کی بیوی جو ہیرودیاس تھی، اس کو بڑا غصہ آیا اور بادشاہ کو بھی اس نے اکسایا، سو انہوں نے یوحنا کو پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ یہ منادی کی توبہ کرو، خوفزدہ نہیں تھا، ڈرتے ہوئے منادی نہیں کی، دلیرانہ نہ کی، عام آدمیوں کے سامنے بھی تو کی، لیکن وہ جو اس وقت بادشاہ تھا اس کے سامنے بھی کھڑے ہو کر اس کو ملامت کی کہ توبہ کرے وہ۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، کبھی کبھی ہم ڈائریکٹ لوگوں کو اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے، ڈرتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کوئی برا مان جائے گا۔
پر خدا کے خادم وہ تو کسی سے نہیں گھبراتے. یہ جو تعلیم ہے نا لحاظ رکھنے کی، کہ لحاظ رکھا جائے، منادی میں ہلکے الفاظ استعمال کیے جائیں. اچھا ہے، لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، انہیں بھلا لگتا ہے. پر میں نے یسوع کو دیکھا، اس نے تو ملامت، ٹھیک ٹھاک ملامت کرتا تھا. وہ فریسیوں کو، صدوقیوں کو، فقیہوں کو، شرع کے عالموں کو یسوع بھی ملامت کرتا تھا. اور کیا کیا لفظ استعمال کرتا تھا؟ ریاکار اور زناکار، ایسے لفظ استعمال کرتا تھا. یسوع کے بارے میں میرا ایمان ہے کہ وہ خدا ہے، ابھی مانتے ہیں. اس نے تو لحاظ نہیں رکھا. اس نے تو چھوٹے بڑوں سبوں کو، خاص طور پر وہ جو دین کے اوپر چلتے تھے، ان کو اس نے ڈانٹا اور ان کا نام لے کر کہا، ان کے نام کے حوالے سے شاگردوں سے کہا، فریسیوں اور فقیہوں کے خمیر سے خبردار رہنا. میرا خیال ہے کہ آج بھی اگر اس طرح کی کھلی منادی کی جائے اور خمیر کو واضح کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے، غلط تعلیمات سے بچ کے رہو، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط تعلیمات دیتے ہیں، تو یہ بات بری نہیں ہے. منادی میں دلیر ہونا چاہیے. لحاظداریاں یہ خیر لوگوں کو اچھی لگتی ہے، لوگوں کو اچھی لگتی ہے. لیکن بائبل ملامت کی بات کرتے ہو، بلکہ حکم دیتی ہے بائبل، ملامت سے خوب سے رہو. ملامت اچھی چیز ہے. ملامت کو تو برا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، خوب نوالے کھاؤ، چسکا لے لے کے اور سیر ہو جاؤ. ملامت سے سیر رہو. تو یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد جب ہیرودیس نے اسے قید میں ڈال دیا، تو یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی. پہلے وہ آسمان کی بادشاہی کی خوش خبر دیتا تھا گلیل میں. گلیل ایک صوبہ تھا. اب گلیل میں منادی کرنے والا بندہ تو جیل میں ڈال دیا گیا. اب اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے یسوع مسیح خدا آ گیا. یہ توبہ کی منادی بند نہیں ہونی چاہیے. اگر ایک پھنس جاتا ہے تو اس کی جگہ کو دوسرا آ کے پر کرے. اور یہ جن لوگوں کو توبہ کی منادی بری لگتی ہے نا، پتہ نہیں یہ کیوں بری لگتی ہے. گلیل میں توبہ کی منادی ہو رہی تھی، لوگ دھڑا دھڑ بپتسمہ لے رہے تھے، چھوٹے بڑے سب آ رہے تھے، فریسی بھی آ رہے تھے اور سپاہی بھی آ رہے تھے. سب آ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے. اور یوحنا ان کو اپنی منشا کے مطابق، اپنے جوش اور اپنے مسا کے مطابق تعلیم دیتا تھا. پر جب وہ پکڑایا گیا تو توبہ کی منادی کو جاری رکھنے کے لیے، جاری رکھو، یسوع نے جاری رکھا. گلیل میں آ کر خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آپ سمجھدار ہیں، اس وقت کے بارے میں بہت کچھ، لیکن جو کچھ میں سمجھا ہوں بیان کر دیتا ہوں. یہ کون سا وقت تھا جو پورا ہو گیا؟ لکھا ہے وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بادشاہی کے نزدیک آنے کا وقت. بادشاہی کے نزدیک آنے کا وقت. دوسرے لفظوں میں
بادشاہ کے ظاہر ہونے کا وقت، فرما روا کے ظاہر ہونے کا وقت، یہ وقت پورا ہو گیا. اب اور دیر نہیں ہوگی، اور زیادہ انتظار نہیں. فرما روا آ گیا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے اور فرما روا آ گیا ہے، اور فرما روا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہی منادی یوحنا کر رہا تھا، یہی منادی یسوع نے جاری رکھی. اور یہ دانیل کی کتاب کے 9ویں باب میں اس کا ذکر ہے. وہ میں نہیں کھولوں گا اور بہت بڑا ہی لمبا ہو جائے گا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب دانیل کی کتاب کی، جب دانیل تمام یہودیوں سمیت بابل کی قید میں تھے، اسیری میں تھے. وہاں پر خداوند نے دانیل کو رویا دی اور کہا کہ اس کو سمجھ لے. وہ دعا کر رہا تھا اپنی قوم کے لیے، اپنے شہر یروشلم کے لیے، اس کی بحالی کے لیے. اس کی سنی گئی. جبرائیل فرشتہ اس کے پاس بھیجا گیا. پہلے تو وہ روکا رہا، فارس کے موکل نے اسے روکے رکھا. یہ 9واں باب ہے، یہ پڑھ لینا آپ دانیل کی کتاب میں خود ہی. تو وہ جبرائیل فرشتہ نے آ کے دانیل کو خبر دی کہ تیری امت کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، ان کے کفارے کے لیے، ان کی بحالی، ان کی نجات کے لیے، ابدی نجات، ابدی کفارے کے لیے 70 ہفتے باقی ہے. 70 ہفتوں کے بعد، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بات تو پوری سنانے والی ہے، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا. اس لیے میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے آنے کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا تھا دانیل کی کتاب میں. 7 ہفتے اور 62 ہفتے اور 1 ہفتہ، اس طرح سے 70 بنائے گئے. تو یہ اشارہ تھا خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کا. اس وقت کے دارا بادشاہ نے 457 کاف میم میں لکھ لیں میں اگر چاہیں تو 457 قبل از مسیح میں دارا بادشاہ نے حکم دیا کہ یہودیوں جاؤ اور یروشلم کو تعمیر کرو، ہیکل بناؤ. اور اس وقت سے لے کر 70 ہفتہ گننا تھا، یعنی 483 سال. 457 کا میم سے لے کے 483 کا میم تک، یہ 26 عیسوی بن جاتا ہے. تو 26 عیسوی میں خداوند مسیح یسوع پانی کا بپتسمہ لے کر منادی کرنے لگا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں، وقت پورا ہو گیا ہے میرے آنے کا، اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. بس تم کیا کرو؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. میں سنوں کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو میں وہاں سے بیان دوں تاکہ غلطی نہ ہو جائے. اب میرے ساتھ وہ دانیل کی کتاب کو کھول لیں. میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اوائڈ کر دوں، لیکن میں نہیں کر سکا. اس لیے آپ دانیل کی کتاب کو 9ویں باب کو کھولیں اور اس کی میں 23 آیت سے 24 آیت سے پڑھنے لگا ہوں. تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے
ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو، پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے، بس تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے منسوخ فرما روا تک 7 ہفتے اور 22 ہفتے ہوں گے۔ یہ ہے جی وقت جب یروشلم کی بحالی کا حکم ہوا 457 کا میم میں، وہاں سے 483 سال گننا تھا۔ جمع تفریق آپ خود کر لینا بعد میں۔ حکم ہوا دارا بادشاہ کی طرف سے 457 کا میم لکھ لو جی۔ اس کے بعد 7 ہفتے اور 62 ہفتے گننا ہے، 69 ویکس، اور یہ بنتے ہیں 483 سال۔ تو 457 سے 483 تک جب آپ گنیں گے، سال گنیں گے، تو یہ بنے گا 26 عیسوی۔ یہ بات میں نے یہاں سے پڑھ کے آپ کو سنا دوں، اور مرکز کی انجیل میں یہی خدا نے فرمایا کہ یہ سال، یہ دن پورے ہو گئے، اور آنے والا یعنی وہ فرما روا جو ہے مسیح یسوع، وہ آ گیا ہے، اور آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یاد رکھنے والی بات کیا ہے؟ جب بادشاہ آ گیا تو کنگلا نہیں آیا۔ جب بادشاہ ہے، منصوب بادشاہ، یسوع جب آیا بادشاہ بن کے آیا نا جی۔ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ستارہ یہی بتا رہا تھا کہ بادشاہ پیدا ہوا۔ پورب سے مجوسی آئے یہ پوچھتے ہوئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو پیدا ہی ہوا بادشاہ تھا۔ لوگوں نے اسے کنگلا غریب تھا کہ یسوع مسیح سمجھا ہوا ہے۔ اس نے تو بڑے واضح الفاظ میں لوکا کی انجیل کے 17ویں باب میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، 20ویں اور 21ویں آیت۔ حسب عادت کہوں گا کہ بائبلیں آپ کے پاس ہیں، بات تو بڑے پکے ہیں کہ نہیں ماننی بات؟ مان لو میری بات، بائبلیں لایا کرو۔ لوکا 17واں باب 20ویں اور 21ویں آیت۔ جب فریسیوں نے ان سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے۔ ایسی بادشاہی نہیں کہ عرب میں یا فلسطین میں یا مصر میں یا فلانے جگہ پہ، فلانے خطے میں، فلانے بر اعظم میں بادشاہی آ گئی اور باقیوں میں نہیں رہی۔ یہ انفرادی بادشاہی نہیں ہوگی کہ کہیں پر بادشاہی اور کہیں پر نہیں۔ یسوع نے کہا کہ ایسی بادشاہی نہیں، دیکھو، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں یا وہاں، کیونکہ دیکھو، پڑھیے جملہ کیا ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ خدا کی بادشاہی ہر درمیان ہے۔ کنگلایا تھا یسوع مسیح، بے اختیار تھا وہ کوئی، مجبور تھا وہ کوئی آدمی۔ لوگ کہتے ہیں اسے تو سر دھرنے کی جگہ نہیں ملی، مانے نہیں نہ سمجھتے۔ اس کے پاس تو ٹیکس دینے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے بھی ایک اٹھنی بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں آسمان کی بادشاہی، وہ دنیا ہی کی بادشاہی کو آسمان کی بادشاہی کہہ رہے ہیں۔ اسرائیلی بھی یہی سمجھتے تھے، یونا بھی یہی سمجھنے لگ گیا، اور شاگرد بھی یہی سمجھتے تھے کہ بادشاہی آئے گی، ایک دائیں بیٹھ جائے گا، ایک بائیں بیٹھ جائے گا، بڑا کون ہوگا؟
ارے بادشاہی کو دنیا کی بادشاہی کی طرح کا وہ سمجھتے تھے، لیکن آسمان کی بادشاہی دنیا کی بادشاہی کی طرح کا تو نہیں ہے، وہ تو ہے ایک زبردست اتھارٹی، اختیار آسمانوں پر بھی اور اختیار زمین پر بھی، ہواؤں پر بھی، سمندروں پر بھی، اور ایک ایک ہستی کے اوپر وہ اختیار۔ تو یہ اختیار، اس کو بادشاہی کہا گیا ہے۔ تو یہ بادشاہ یسوع نے کہا کہ تمہارے نزدیک آ گئی، وہی مرکز کا حوالہ میں آپ کے سامنے کھولے ہوئے ہوں۔ وقت پورا ہو گیا ہے، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے تمہارے درمیان میں۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ یسوع آ گیا تو بادشاہی بھی آ گئی، پر اس بادشاہی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ ظاہری تو ابھی نہیں آئی، وہ جو 1000 سال تک رہے گی، لیکن پوشیدگی میں روحانی طور پر تو وہ بادشاہی جاری ہے۔ اس بادشاہی کے بارے میں، اسی بادشاہی کے بارے میں پہاڑی واس کے اندر یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں یہ لکھا، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں۔ کبھی ایماندار بھی ان چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے کوئی؟ اگر کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے یہی تلاش کرتے ہو تو ایماندار ہو، بلیور ہو۔ ارے دنیا کی چال چل نکلے ہیں ہم، جس دھارے میں دنیا بہتی جا رہی ہے، غرق ہو رہی ہے، ہم نے بھی اسی میں چھلانگ لگائی ہوئی ہے اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وتیرہ، یہ فکر مندیاں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، یہ غیر قوموں کا ہے۔ مگر تم جو ایماندار ہو، تم جو مسیح کے ہو، تم پہلے آسمان کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ بادشاہی تو درمیان میں ہے، صرف نظر نہیں آ رہی، آپ کے دائیں بائیں ہیں، آپ کے آگے پیچھے ہے، آنکھیں بند ہیں۔ اس کی تلاش کرو جو تمہارے درمیان میں ہے۔ بادشاہ بھی موجود ہے اور اس کی بادشاہی اور اس کا اختیار بھی موجود ہے، اور اس اختیار کو انجیل میں اچھی طرح سے واضح کیا گیا ہے۔ پر ہم تو آنے والی بادشاہی کہیں 1000 برس کے بعد، وہ جی اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ باپ دادا آئے مر گئے، پھر آئے مر گئے، اور آئے مر گئے، اور آئے مر گئے، بادشاہی تو آئی نہیں۔ ارے نادان ہو تم، بادشاہی تو اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جب یسوع آ گیا۔ جب وہ پیدا ہوا تو پیدا ہی بادشاہ ہوا تھا، اور جب وہ بڑی مصیبتوں کے بعد کیلوں اور کانٹوں سے صلیب کے اوپر چڑھ دیا گیا تھا، تو بھی یہی لکھی ہوئی تھی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ یسوع بادشاہ ہے، یہ یسوع بادشاہ ہے۔ تو وہ تو بادشاہ تھا، بادشاہی درمیان میں تھی، پر اس کو تلاش کرنے کے لیے یسوع نے کہا توبہ کرو۔ اس کے لیے کیا کہا؟ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو۔ بہت خوبصورت تعلیم ہے، یہ تو نبیوں نے بھی دی۔ بنی اسرائیل کے درمیان میں بائبل کے اندر توبہ کی تعلیم ہے۔ وہاں لکھا، شریر اپنی راہ کو ترک کرے، بد کردار اپنے خیالوں کو اور خداوند کی طرف پھیرے اور خداوند کثرت سے معاف کرے گا۔ یسایا کی کتاب میں ہے، اور یہی بات ہے زبور کی کتاب اور پوری بائبل میں جگہ بجگہ نبیوں نے کہا توبہ کرو۔ لوگوں نے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا۔ متی کی
22वें बाब को अगर पढ़े तो कईयों को मारा, संसार का खत्म कर दिया, कत्ल भी कर दिया। उस तमसील के हवाले से सीखे तो तौबा की मुनादी करने वालों को बनी इसराइल के दरमियान में ये तौबा की तो मुनादी थी कि शिरक की पाबंदी करो और गुनाहों से तौबा करो और मुआफ़ी के लिए बर्रे कुर्बानियाँ करो, भेड़े बैल ज़बा करो। ये तो बनी इसराइल को सुनाते हैं और कभी कत्ल होते चले गए। बल्कि हैकल में संसार कर दिए गए। बल्किया का बेटा जकरिया हैकल में संसार कर दिया था। क्यों? तौबा की मुनादी करता था कि तुम ये गलत राहें तुमने अपनाई हुई हैं, इन राहों को छोड़ो। बादशाह गुस्से में आ गया, अवाम गुस्से में आ गई। और आज भी अगर मैं या आप जाके लोगों के दरमियान तौबा की मुनादी करें तो लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है। जिनको तौबा की मुनादी से गुस्सा चढ़ता है वो ठीक रूह के लोग नहीं हैं। मैं तो मलामत करूंगा, लगता है बुरा किसी को तो लगे। जो तौबा की मुनादी को बुरा समझता है वो ठीक रूह में नहीं है। पर ये मुनादी नबियों ने जारी रखी। पुराने याद का नबियों का आखिरी नबी, सबसे जितनी दुनिया में नबी आए उन सबसे बड़ा नबी नबूवत के एतबार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने तौबा की मुनादी की, जेल में डाल दिया। उसके बाद यीशु मुनादी करने लगा, खुदा का बेटा। लोगों को उस पर भी बड़ा गुस्सा था, उसे भी पकड़ा, उस पर सियासत की, खूब मुंह पे थूका, मारा पीटा, कोड़े लगाए, फिर सलीब दे के उसको किलो के साथ सलीब पर जड़ दिया। यीशु ने अपने शागिर्दों को मुकर्रर कर रखा था कि जाकर सारी दुनिया में यीशु मसीह के नाम से तौबा की और खुशखबरी की मुनादी करना। वो मुनादी करते गए सिवाय यूहन्ना के। यूहन्ना जिसने इंजील लिखी है, मसीह का रसूल यूहन्ना, याकूब का भाई, उसके सिवा बाकी सारे ही शहीद कर दिए गए। 10 के 10 कोई कुदरती मौत नहीं मरा, सिर्फ एक यूहन्ना कुदरती मौत मरा, बाकी वो सारे शहीद कर दिए गए। निंदर तो नहीं आ गई। अच्छा, वो इसलिए मारे गए, कत्ल किए गए, शहीद किए गए क्योंकि तौबा की मुनादी करते थे। अरे दुनिया वालों को तौबा की मुनादी तो बड़ी बुरी लगती है। अब मैं मुनादी कर रहा हूँ, कईयों को गुस्सा चढ़ रहा है, सानू नहीं लोड़ रही नहीं, असी पक्के सही है। तौबा लोगों को बुरी लगती है। रसूल मुनादी करते गए, शहीद होते गए। फिर फरिश्तों की ये दिलचस्पी हुई। लूका की इंजील उसका 11वें बाब में ये तफसील है। किसी औरत के 10 दिरहम थे, उनमें से एक खो गया। किसी की 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई। वहां पर यह तमसील की दी गई है, माना बताया गया है कि एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान के फरिश्तों के दरमियान में खुशी होती है। जमीन पर लोग तौबा करते हैं, आसमान पर फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। एक तौबा करने वाला, आजकल अरबों में है दुनिया, 6-7 अरब तो दुनिया लोग गिनती है, इतनी आबादी है। अगर एक तौबा करे तो आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी मनाते। कोई रूटीन नहीं है ये, पता नहीं क्या खुशियां फरिश्ते मनाते हैं, मुझे वो अंदाजा नहीं। कम से कम ये तो है कि वो गीत तो जरूर गाते होंगे। आप तौबा करें, आसमान पर गीत गाए जाए होंगे। आप मुबारकबाद देने या ना देने, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारक देते होंगे,
लाखों में से एक बंदे ने तौबा की, इतनी अहम है तौबा, लेकिन हम अहमियत ही नहीं देते। इमाल की किताब में से आपके लिए पढ़ूंगा जी। ये 17वां बाब होगा, हाँ जी 17वां बाब, और उसकी आयत नंबर 30 है। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके सब आदमियों को जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके, वो कौन से आपके गुनाह याद रखता है? चश्म पोशी कर दी, हमारी बेवकूफियों को फरामोश कर दिया, इग्नोर कर देता है वो। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके, अब गौर से पढ़ना सुनना जी, सब आदमियों को जापान से लेकर अमेरिका, मशरक से मगरब और शुमाल से जनूब तक, कुतुबैन से लेके जनूबी अफ्रीका के आखिरी साहिल तक, एक एक बंदे को खुदा क्या लिखा है जी? हुक्म। ये मशवरा नहीं है बेटा जी, हुक्म है। सिर्फ तालीम नहीं, हुक्म है। आपको मुझे हुक्म मिला है, सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करे। कौन? खुदा। अरे खुदा हुक्म दे तौबा करो। खुदा का बेटा जिससे हमारी खातिर जिल्लत उठाई, वो हुक्म दे के तौबा करो। उसके रसूल कहें तौबा करो, फरिश्ते कहें तौबा करो, नबी कहें तौबा करो। कितने अच्छे लोग हैं, इनमें से कोई बुरा है? वो कहते हैं तौबा करो, लेकिन एक है, कोई है जो कहता है कि तौबा ना करो? सारे तो कहते हैं तौबा करो। अरे पुलिस वाले नहीं कहते तौबा करो, 10 नंबर का क्षेत्र उनके हाथ में होता है, करे तौबा। बंदा तौबा करवाते हैं वो चोर से, वो फ्रडिये से। पुलिस वाले कहते हैं, हर मजहब नहीं कहता कि तौबा करो। मुसलमान 5 दफा इस्तगफार नहीं पढ़ता, तौबा तौबा पढ़ता है वो। कौन कहता है कि तौबा ना करो? कोई रह गया ना? मगर सिर्फ एक, क्या नाम है उसमें? शैतान। कोई अच्छा सा नाम है उसका? अबलीस। कोई नाम अच्छा था, लूसीफर। ये तो अच्छा है, ये तो पहले नाम था उसका, लेकिन बाद में मूसी, सांप। इसका कोई अच्छा नाम हमारे पास नहीं है, और हम ठहरे दुनिया के अजीम और बड़े समझदार लोग। खुदा की बात रद्द, बेटे की बात रद्द, फरिश्तों की बातें रद्द, रसूलों की बातें रद्द, नबियों की बातें रद्द, मज़ाहब की बातें रद्द। और अगर मानने लगे तो किसकी मान ली? जिसका नाम है शैतान। डला है ना? ये अच्छे अच्छे सारे बेवकूफ ठहरे। हमने फैसला दे दिया, ये जो कहते हैं तौबा करो, ये हमारे दोस्त नहीं है, ये तो हमारे दुश्मन है जो हमें कहता है तौबा करो। खुदा को दुश्मन माना, बेटे को दुश्मन माना, फरिश्तों को दुश्मन माना, नबियों को दुश्मन माना, और दोस्त माना अबलीस को, और उसकी उंगली पकड़ के उसके पीछे पीछे जहन्नम को जा रहे हैं। पर वो मीठी मीठी बातें करता है, अच्छी लगती है लोगों को। शैतान की बातें अच्छी लगती है लोगों को, अच्छी सलाह देता है वो उनको, और लोगों को बड़ी बड़ी लगती है। तो क्या ये दलाई है?
بولو کہ ہم گناہ ہیں. پاک لوگوں کو رد کر کے ایک ناپاک کی مان لی. بولو ہم گناہ ہیں. توبہ نہ کرنے والوں بولو کہ ہم گناہ ہیں. خدا کی حضوری میں اقرار کرو کہ ہم اچھی راہ چل رہے ہیں. لیکن اگر راہ بری ہے تو لکھا ہے توبہ کرو. ابھی اسی وقت اپنا دل مسیح کو دے دیا جائے. اب توبہ کے معنی تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے کہ مڑ جانا. جس راہ سے چل رہے ہو اس راہ سے واپس ہو جاؤ. واپس ہو جاؤ. بری راہ چھوڑ دو. گالی دیتے ہو تو گالی چھوڑ دو. جھوٹ بولتے تو جھوٹ بول دو. اور کوئی گناہ ہے, لالچ ہے, فریب ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ راہ چھوڑ دو. اسے کہتے ہیں توبہ. اور مزے کی بات ہے, لوگ توبہ کرتے ہیں, مذاہب توبہ کرتے ہیں, لوگ توبہ کرتے ہیں, مسیحی توبہ کرتے ہیں. آپ توبہ کی, کئی بار آپ نے توبہ کی, لیکن مشکل یہ بنی. توبہ کی, پھر توبہ کی, توبہ پہ توبہ ٹوٹ گئی, اور پھر ہماری یہ توبہ 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 کر اٹھی. کس قسم کی یہ توبہ ہے؟ توبہ بھی ہے, گناہ بھی ہے, توبہ بھی ہے, گناہ بھی ہے, توبہ بھی ہے, گناہ بھی ہے. اس طرح کی توبہ. ہم کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ بعضوں نے بڑی سچی توبہ کی. مسیحی لوگ, بہت لوگ ہیں توبہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایماندار ہیں, توبہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, مگر پھر بھی گناہ کر ہی جاتے ہیں. گناہ ہو ہی جاتا ہے. بہتوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ بے دل ہو گئے. توبہ کی, توبہ ٹوٹ گئی, بے دل ہو گئے. کہنے کا چھوڑو, یہ راہ بڑی مشکل ہے. کڑا جی توبہ کر کے کڑا چل سکتا ہے, کوئی توبہ قائم نہیں رکھ سکتا. اور لوگوں نے ایک تعلیم بنا دی کہ کوئی کامل نہیں ہو سکتا. چلو تعلیم مکھا دیتی کہ کامیاب کو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں, کوئی توبہ کامیاب نہیں ہوتی. پولیس والے کروائیں تو بھی کامیاب نہیں, مذہب والے کروائیں تو بھی کامیاب نہیں, بائبل توبہ کروائے, یہودی توبہ کروائیں تو کامیاب نہیں. کوئی بھی توبہ کی تعلیم دے, آپ توبہ کریں, بڑی کوشش کریں, کامیاب نہیں. پھر گناہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک چیز کی کمی جو اس وقت آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر وہی میں یعنی لوکا کا وہ حوالہ آپ کے ساتھ, مرکز کا حوالہ آپ کے سامنے کھولے ہوئے. لکھا ہے بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, توبہ کرو. اور یہ اور کمی رہ گئی ہے, خوشخبری پر ایمان لاؤ. یہ کمی رہ گئی ہے. ساری دنیا توبہ کرتی ہے. بے وقوف نہیں ہے لوگ, بد نیت نہیں ہے لوگ, سچی نیت سے توبہ کرتے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے. پھر گناہ ہو جاتا ہے. کمی رہ گئی ہے, اور وہ کیا ہے؟ خوشخبری کی کمی. خوشخبری ان کے پاس نہیں. آج میں یہ عظیم پیغام آپ کو سنا رہا ہوں. پہلی بات کو میری تمہید ہی سمجھ لو. اتنا بات جو میں نے کیا نا, وہ تمہید ہی تھی. البتہ میں نے یہ کوشش کی کہ ہم میں سے ہر کو توبہ کریں. کچھ تھوڑی سی ملامت بھی ملا دی ساتھ کہ بڑے داڑھا بڑے ہوئے ہیں, سب کو رد کر کے شیطان کے پیچھے چلے ہوئے, پھر بھی اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں. یہ تھوڑی سی ملامت برداشت کرتے میری, کوئی بات نہیں ہے. زندگی پاؤ گے, اگر برداشت کرو گے تو فائدہ ہی ہوگا. بہرحال ایک کمی ہے جو دنیا نہیں کرتی, اور جو کسی مذہب میں نہیں ہے, کسی دین میں نہیں ہے, یہودیت میں بھی نہیں ہے. وہ صرف مسیح کے پاس ہے. اور وہ کیا ہے؟ خوشخبری. خوشخبری کا پیغام. لوگ توبہ کرتے ہیں, توبہ کرتے ہی چلے جاتے ہیں, مرتے دم تک توبہ جاری رہتی ہے. بھائی اب مرتے ہوئے کیا توبہ کر رہے ہو, یا کیا توبہ کروا رہے ہو؟ ارے بستر کے اوپر اس نے یہ جو 6 مہینے رہا, کتنے گناہ کیے تھے,
ممکن ہے اس وقت بھی گالیاں کرتا ہوئے بستر پہ. مرتے دم تک لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ توبہ کرو، اور توبہ کے ساتھ پھر ایک کام اور بھی کرو، اور وہ ہے خوشخبری. خوشخبری اگر یہ نہ آئے تو بادشاہی میں نہیں جاؤ گے. کیونکہ جو خوشخبری کو نہیں مانتے ان کے لیے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وہ ہے دوسرا تھسلونیکیوں اس کا پہلا باب. یہ آیت بہت کم لوگوں نے توجہ سے پڑھی ہے لیکن توجہ سے نہیں لوگوں نے پڑھی. میں اپنی توجہ دلا رہا ہوں. دوسرا تھسلونیکیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت، 7ویں سے، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دیں. جب خداوند یسوع اپنے کبھی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، سنیے، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے، واضح ہوگی بات. جو خوشخبری کو نہیں مانتے، یہ دین وہ دین، یہ مذہب وہ مذہب، اگر خوشخبری نہیں مانتے، خوشخبری نہیں ہے ان کے پاس، خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے، ان سے بدلہ لے گا. خداوند یسوع جب کبھی فرشتوں کے ساتھ آئے گا، جب آگ کے ساتھ آئے گا، جو خوشخبری نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. ارے توبہ بڑی کی ہے. گنہگار ہوں، بڑا اقرار کیا ہے، توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے مجھے خدا، معاف کر دے. مرتے دم تک، آخری سانس تک یہی بڑا دیندار بن کے یہ دعا مانگتا رہا، بڑا مذہبی بنا پھرا یہ آدمی. خوشخبری نہیں مانی. پر جو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. 9ویں آیت، وہ خداوند کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور. پسند ہے؟ ارے سننے والوں یہ پسند ہے. خدا ان کے چہرہ بدلہ بھی دو، خدا کے چہرہ سے دور رہو. ارے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا جائے، پسند ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر مانو خوشخبری کو. توبہ تو آپ نے کی ہے، خوشخبری آپ کے دل میں نہیں ہے. اور اس کی قدرت، وہ خدا ان کے چہرہ اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر پڑھ لو کیا لکھا ہے؟ ابدی ہلاکت. ارے دوزخ کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے. خوشخبری نہ ماننے والوں جہنمی ہو. مجھے بتاؤ اس سے کم منادی میں کیا کروں؟ اس کو گٹا کر منادی کروں میں؟ یہ آیتیں پڑھنی بند کر دوں؟ خوشخبری کے منکروں کو میں کہہ دوں جنتی آ گیا؟ ارے یہ جہنمی ہے جو پھر ٹر رہا ہے. توبہ کرتا ہے ہر روز. بائبل میں اس کو کچھ آیتیں مل گئی ہیں روز توبہ کرنے والی، جن کو سمجھتا نہیں. توبہ کرتا ہے روز پر خوشخبری نہیں مانتا، ہلاک ہو جائے گا، ابدی ہلاکت کی سزا پائے گا. اس لیے یسوع نے واضح الفاظ میں یہ تعلیم دی کہ نہ صرف توبہ کرو بلکہ خوشخبری پر ایمان لاؤ. ارے توبہ سے نجات نہیں ملتی.
غلط کہا؟ اگر توبہ سے نجات ملتی تو یہودی نجات پا جاتے، مسیح کی کیا ضرورت تھی؟ دیگر مذاہب توبہ توبہ کر رہے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، ہمارا بھی ایک دستور تھا کسی زمانے کا، بابلیوں کا، قدیم بابل کا، اور ابراہیم کا زمانہ تک یہ چلتا رہا۔ اس کو ماننے والے جنت ہو جاتے۔ ارے توبہ سے صرف جنت نہیں ملتی، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ خوشخبری کو بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ خوشخبری کے سوا تو نجات ممکن ہی نہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے بائبل۔ میں نے ہمیشہ بائبل کی آیتیں منواؤں، میرا زور ہے، بائبل کو مانو۔ بائبل کا انکار کرنے والوں دکھ پاؤ گے۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو بات، دوسرا کرنتھیوں 5 باب۔ یہاں لکھا ہے 19 آیت میں، مطلب یہ ہے، پھر اس سے پہلے میں ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا، یہ میں بعد میں پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں پہلے کرنتھیوں کے 15 باب میں سے پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ حوالہ پڑھوں گا۔ نکال لیا آپ نے پہلے کرنتھیوں 15۔ اب اے بھائیوں، میں تمہیں وہی خوشخبری جتا دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں۔ خوشخبری کی بات ہو رہی ہے، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ صرف توبہ والی بات نہیں، یہ خوشخبری کی بات ہے۔ اور جس پر قائم بھی ہو، قبول کر لیا اور ابھی تک وہ ذہن میں، دل میں قائم ہے۔ آگے آپ پڑھیے جی، موٹا موٹا نہ پڑھنا، باریکی سے پڑھنا۔ کیا لکھا ہے؟ اسی کے وسیلہ سے۔ ارے بھائی، اس نہیں لکھا، اسی لکھا ہے۔ اس اور اسی میں فرق ہے۔ اس ایک اشارہ ہے، اور اسی جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے یہ یونیک ہے، واحد ہے، یہی واحد ایک ہی راستہ۔ اسی کے وسیلہ سے، یعنی خوشخبری واحد راستہ۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے۔ یہاں میں بیماریوں کی نجات بھی گن لیتا ہوں، واس نہیں کروں گا، خوشخبری آ جائے بس۔ کینسر ختم، یہ کرونا کیا بولتے ہیں پھرتے ہو، ختم۔ خوشخبری بہتر ہے، ساری دنیا توبہ میں لگ گئی ہے۔ ارے سڑکوں کے اوپر گھٹنے ٹیک کے توبہ کرنا لگ گئے ہیں یہ یونانی لوگ اور یہ امریکی لوگ، ساری گھٹنا ٹیک ٹیک کے، چھوٹے موٹے سب، چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں نے دعا کرتے ہوئے سنے۔ ارے ایک کام کرو، خوشخبری اپناؤ۔ اور یہ صرف بائبل میں ہے۔ خوف آتا ہے بائبل کی بات ماننے کو، اور یہ بڑے بڑے اینکر جو ہے، بڑے بڑے جو دانا اس وقت، وہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ خوشی مناؤ، شادمان رہو، ہوشیار رہو، ہیلو کہو، مسکراؤ، بات بائبل کی کرتے ہیں سارے۔ یہ مسکرانا یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ یہ ہنسنا، خوش رہنا، یہ بائبل کی تعلیم ہے۔ خوشخبری ہڈیوں کو تازگی دیتی ہے، چہرے پہ رونق لاتی ہے۔ یہ تو بائبل کی تعلیم ہے، پر بائبل کا نام نہیں لیتے، وہ اپنا علم بتاتے ہیں۔ بات بائبل کی اب چل رہی ہے، بڑی چل رہی ہے، میڈیا کے اوپر تو ساری بائبل ہی پیش کی جا رہی ہے۔ میڈیا کے اوپر بہت بائبل سنائی جا رہی ہے، لیکن بائبل کا نام لے کر نہیں، اپنا نام لے کے چلاتے ہیں۔ بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں تھی یاد رکھتے ہو۔
اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، خوشخبری کے وسیلہ سے، بشرطے کہ یہ شرط پوری کرنی ہوگی، پوری دنیا کو خوشخبری ماننا ہوگا، دنیا کے ایک ایک انسان کو، کیونکہ نجات صرف اور صرف اور صرف خوشخبری کے وسیلہ سے ہے۔ لاکھوں توبہ کرو، کچھ نہیں بنے گا۔ توبہ کے ساتھ خوشخبری پر ایمان لاؤ، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو اور آگے خبردار کیا ہے، ورنہ یہ ورنہ کے معنی آتے ہیں ہمیں، یہ وگرنہ ورنہ کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کرو گے تو پھر انجو ہو جانا جی، جو خوشخبری نہیں مانو گے تو پھر ہو گیا، پھر انجو دے گا۔ بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا، ارے یہودی ہونا، ارے یہ نامینل نام نہاد مسیحی ہونا، یا فلاں مذہب کا، یا فلاں مذہب کا، یا فلاں مذہب کا ہونا، ایمان لانا تمہارا یا مسیحی ہونا، اگر خوشخبری نہیں، ایک مسیحی کے پاس خوشخبری نہیں تو اس کا مسیح پر ایمان لانا بھی بے۔ تو افضل کیا چیز ٹھہری جی؟ خوشخبری۔ بنیادی کیا چیز ٹھہری جی؟ حتمی کیا بات ٹھہری جی؟ خوشخبری۔ توبہ تو ہے ہی تمام انسانوں میں، ہمارے تو بچے بھی توبہ کرتے ہیں، بچہ غلطی کرتے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے، آج کل اسے چندہ کہتے ہیں، ہم بھی اس وقت بھی چندہ کرتے تھے، اب وہ میڈم بن گئی ہے، چھوٹی سی تھی، جیسا یہ گارڈن ہے نا اسی طرح میں اس وقت میرا گارڈن تھا میرے گھر میں، تو یہ پھول توڑ لیتی تھی، پھول توڑ کے دونوں ہاتھوں کے اندر پھول رکھ کے ماما کے پاس آ جانا، ماما معاف کر دو، امی معاف کر دو۔ مجھے بیٹا کیوں؟ میں نے پھول توڑا ہے۔ اور ماں بھی بڑی سمجھدار تھی، جھاڑو کا ایک تیلا نکالتی، بانسی جھاڑو کا، اور اس سے مارنا شروع کرتی، پھر ایسا کرے گی؟ نہیں ماما، پھر ایسا کرے گی؟ سزا دیکھو کیسی مل رہی ہے، پیار کی سزا مل رہی ہے، پیار سے توبہ کروائی جا رہی ہے، اور اس کا کام روزانہ پھول توڑتی تھی اور معافی مانگتی تھی۔ اس طرح کی معافی مانگتے ہیں؟ تمہارا ایمان بالکل بیکار ہے اگر تم نے خوشخبری کو، توبہ کے ساتھ خوشخبری کو اگر قبول نہیں کیا تو خوشخبری بڑی لازمی ہے، بہت لازمی ہے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں خوشخبری کے بارے میں، یہ تو بڑی پیاری آیت ہے، رومیوں پہلا باب اور اس کی غالباً یہ 14ویں آیت ہوگی، دیکھ لیتے ہیں۔ 14ویں آیت سے میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں، داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں۔ 15ویں آیت۔ بس میں تم کو بھی جو روما میں ہو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ کیا سناتا ہے؟ بائبل کی کہانی، یسوع مسیح کے معجزے اور تمثیلیں، یہ لکھا شریعت کے 10 احکام، حکموں کی پابندی، رسومات دیتے رہو، یہ سیکرامنٹ ہیں، 7 ہیں، 10 ہیں، 11 ہیں، 2 ہیں، ان سیکرامنٹس کو مانو، یہ تعلیم دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خوشخبری سنانے کو
حتی المقدور، یہ معنی آپ سیکھتے رہنا کیا معنی ہے حتی المقدور کا، یعنی پورے زور سے، پوری عقل، پوری دانائی، پوری توفیق، حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ بڑی بات ہے۔ لوگ تو انجیل سے شرماتے ہیں۔ اچھا یہ بتا دوں کہ انجیل ہے کیا؟ یونانی میں ایونگلون اس کے لیے لکھا ہے، 2 لفظ ہیں آپ کی اردو کی انجیل کے اندر جن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور خاص طور پر ایک وہ تو بپتسمہ ہے۔ یونانی میں بھی بپتسمہ لکھا ہے، اردو میں بھی بپتسمہ لکھ دیا، اور نادان ترجمہ کرنے لگے تو اس کا ترجمہ انہوں نے عہد کر دیا۔ فارسی کی انجیل میں پڑھو، عربی کی انجیل میں پڑھو تو وہاں پر بپتسمہ کا معنی انہوں نے عہد کیا ہے۔ اتنے بے وقوف ہو گئے ہیں یہ لوگ، کہاں عہد اور کہاں بپتسمہ، اپنی تعلیم بنائی اور اس کے اوپر ترجمے کر دیے۔ پر بپتسمہ پانی میں ڈبکی کو کہتے ہیں، چلو یہ نہیں بدلا۔ اور دوسرا انجیل جو ہمارے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایونگلون، اس کا مطلب ہے خوشی کی خبر، اور یہاں پر بھی دیا گیا ہے خوشخبری۔ اس کا کہیں کہیں پر یہ ترجمہ تو خوشخبری کیا گیا، پر ہم انجیل کہتے ہیں۔ میں انجیل سنانے جا رہا ہوں، دنیا یہی بولتی ہے انجیل سناتا ہوں جی، میں انجیل کا خادم ہوں۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں خوشخبری سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ کیا خوشخبری سنائے گا؟ جا کے کھڑا گیا، خدا میں گنہگار آ گیا ہوں، کیونکہ سونی خوشخبری ہے، میں گنہگار آ گیا ہوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی سونی خوشخبری ہے۔ یہ منادی کرتے ہو، گنہگار ہونے کا اقرار کرتے رہتی ہے ساری کرسچینٹی، یہ خوشخبری ہے؟ یہ تو اقرار ہے اور اس کی توبہ کرتے ہو صرف، ہاں توبہ کی تعلیم دیتے ہو جا کے لوگوں کو، خوشخبری نہیں سناتے۔ خوشخبری یہ ہے جو میں نے آپ کے لیے وہ پڑھا، اس کو ابھی اس کو بھی میں پڑھوں گا، لیکن میں وہ حوالہ میں نے کہا تھا نا کہ دوسرے کنٹریوں میں سے میں پھر آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اس کا 6واں باب 19 آیت سنیے جی، خوشخبری مطلب یہ ہے، پہلے 18 پڑھ لیتا ہوں۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا ملاپ کر لیا اور میرے ملاپ کی خدمت بھارے سپرد کی۔ اب معنی دے رہا ہے اتلی باتوں کا، اوپر والی باتوں کا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر پڑھو کیا لکھا ہے، اپنے ساتھ پڑھو جی، دنیا کا میل ملاپ کر لیا، دنیا کا میل ملاپ۔ نکال دو کسی شخص کو دنیا میں سے جس کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا۔ میل ملاپ کر لیا اور آگے اب ناچو، ناچتے کیوں نہیں ہو؟ اور دنیا والوں ناچو، کیونکہ لکھا ہے ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا۔ اچھلو کودو، تمہاری کوئی تقصیر تمہارے ذمہ نہیں رہی۔ خوشخبری تو یہ ہے کہ تو جس کا دے میں گنہگار آ گیا، روزہ رکھ کے میں گنہگار آ گیا، بڑا جلوس نکال کے میں گنہگار آ گیا، لاکھوں کا کنونشن کر کے میں گنہگار آ گیا۔ ایک خوشخبری سنان دیا ہے، جا جا کے کر ساؤں تو خوشخبری ہوتی نہیں،
جا کے گنڈے بیچ رہا ہے، ڈاکٹر بن گیا، خوشخبری ہوندی کوئی نہیں، سدا دا گنہگار، بائبل جو حوالے کٹ کٹ کے الٹے سیدھے لا لا کے پیچ کسر دے ہے، پیچ بھی کھوچنے کر دیتے نہیں، کوئی آدمی فٹ نہیں ہوندی تیرے کو. اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا، آپ کو سونپ دیا، پادری صاحب حضرت کو سونپ دیا، میں کن کن کا نام لوں، بہتوں کو سونپ دیا کہ جا کے یہ کہو کہ تمہاری تقصیریں معاف ہو گئی ہیں. پھر کیوں روز معافی مانگتے پھرتے ہو؟ کیونکہ تمہیں یقین ہی نہیں آیا، خوشخبری پر ایمان نہیں لائے. اور اب میں رومیوں کا حوالہ آپ کے لیے کھول رہا ہوں، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی اور پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی کیا لکھا قدرت ہے تھوڑے کو رہی، گناہ کی میں چھڑو گے اپنی کوشش سے. انسان کی تو نیچر ہی ساری بگڑی ہوئی ہے. ارے کثیف میں سے لطیف کون نکالے گا؟ ہماری ساری زندگی کثافتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اچھے کام نکلیں گے؟ اپنا رنگ نہیں بدل سکو گے، چیتا بدل ہے تو بدل لے، لیکن تم جو گناہ کے عادی ہو، موت کی حالت میں پیدا ہوئے، گناہ کی حالت میں اپنی ماں کی پیٹ میں جنم لیا، اچھے کام کر سکو گے؟ اس لیے بیٹا آیا تاکہ جو اچھے کام نہیں کر سکتے ان کو فضل کے وسیلہ سے معاف کر دے. تو یہ خوشخبری ہے. دیکھو خدا کا بندہ، آگے میں پڑھوں یا آپ پڑھیں گے؟ جو جہان کا گناہ جو یہودی کٹ چھڑے، پروٹسٹنٹ وچوں کٹ چھڑے، کیتھولک وچوں کٹ چھڑے، صرف ایوانجے کل نہیں رہن دیتے نے، بھائی صرف رہ گئے بچ نہیں، دنیا جہان کا گناہ اٹھا کر لے گیا. اور یہی ہم نے پڑھا کہ دنیا کو ان کی تقصیریں ان کے ذمہ نہ لگائیں، گناہ اٹھا کر لے گیا اور پھینک لیے دور، جیسے پورب پچھم سے دور ہے. یہ سچ لکھا ہے یا غلط لکھا ہے؟ نہیں، لوگ تو کہنے میں غلط لکھے ہیں. تو ہی کنہیں کہتے سچ ہے؟ دنیا تینوں غلط مانتی ہے. انہیں ساڑھے گناہ تھا ساڑھے سرتے نے. میرا باپ مناد تھا، پادری تھا، وہ دعا کیا کرتا تھا، خدا میرے اتنے گناہ کیے میرے سردے وال نے، بے شمار گناہ لے کے میں تیرے کو لایا. پادری کلام سنانے والا مناد، میرا باپ یہ دعا مانگا کرتا تھا. سارے پادری یہی تو دعا مانگتے ہیں کئی کہ ہم گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں. بائبل تو کہتی ہے گناہ اٹھا کے لے گئے. اور کتنی دور؟ جیسے پورب پچھم سے دور ہے. آپ کا پچھم کون سا ہے؟ امریکہ چلا کے سٹ دیتے. تو امریکہ کا پچھم جاپان، انہیں جاپان میں سٹ چھڑے تو جاپانیوں نے بر صغیر تو سٹ دیتے جناب. ارے پچھم کہاں ہے؟ پورب کہاں ہے؟ جنوب کہاں ہے؟ یہ تو شمال ہی شمال ہے. کرۂ ارض کے چوگرد شمال ہی شمال ہے.
اٹھا کر لے گیا، اس دنیا میں نہیں رہنے دیے، کرۂ ارض میں نہیں رہنے دیے، کسی اور دنیا میں لے کے پھینک دیے۔ ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہیں رہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے، اگر پورب اور پچھم مل سکتا ہے تو ہمارا اور گناہ، پر ایماندار کا مسیح کے ماننے والے، خوشخبری ماننے والے، ایک مسیح کا واسطہ گناہ کے ساتھ کیا ہے۔ گناہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ ایمان لاؤ کہ یہ بات ایمان کی کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹی کی منادی میں نہیں کرتا۔ میں بائبل کی منادی کرنے والا خادم ہوں۔ لوگ گراؤنڈ ریالٹی کی باتیں کرتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی سے اپنی انجیل بنا لیتے ہیں، زبانی اینجی کر کیوں پھر اینجی کیوں پھر اینجی کیوں نہ ہے۔ اس نے اتنی دور پھینکے جیسے پورب پچھم سے دور ہے، اور عبرانیوں میں تو بالکل ہی کلیئر کر دیا ہے۔ پہلے 8واں باب پڑھنے لگا ہوں عبرانیوں کا، کھولیے آپ میرے ساتھ 8واں باب 12ویں آیت سے۔ اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا۔ آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، اسی لیے تو میں زور دیتا ہوں بائبل ساتھ رکھا کرو تاکہ ہماری بھی عقل کھل جائے۔ میں صرف منادی کرنے والا نہ ہوں، پر آپ میرے ساتھ مل کر آپ منادی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہ میں ان کی ناراضیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر زور سے بولیے، پھر بولیے، کبھی یاد نہیں کروں گا۔ تو یہ کام میں یاد کرتے رہنے، اے خدا نالو سیانیوں، خدا سے سمجھدار لوگوں سنو، وہ کہتا میں کبھی گناہوں کو یاد نہیں کروں گا، ہم روز یاد کرتے ہیں تے بھلے نو اسی یاد کرانے، بھلیا یا خدا بے عقل ہے نا، ایویں گل کر کے ٹر گیا۔ گناہ اسی طرح ساڈے کول رہیں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ اپنے آپ کا گنہگار کہتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ مانتے ہی نہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کو فراموش کر دیا ہے۔ اور یہی بات 10ویں باب میں بھی لکھا، 18ویں آیت ہے، 10ویں آیت، یہ 17ویں آیت 10ویں باب۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہ اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ اور جب ان کی معافی ہو گئی، کہتے ہیں وہ خوشخبری مندے بھی کسی معافی کر دیتے گئے، اور نیا درخواست کر دی اینیاں فائلہ ارباں لوگوں دیا فائلہ پہیاں نے، کہتے ساڑھی باری بھی آ جائیں گے، نہیں تو مر جائیں گے میں گناہ کر دے۔ ان کے بے دینیوں کو کبھی یاد نہیں، جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں۔ اور 9ویں باب کی 11ویں آیت سے بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن جب مسیح اعلیٰ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک بار داخل ہوا، اور ابدی خلاص۔ روز پوتھیاں کھول کے بہ جاندے، میرا ہے گناہ تے میرا ہے گناہ، یہاں تو ابدی ہے، یہ ہے خوشخبری۔ سو یسوع نے یوحنا کے پکوائے جانے کے بعد گلیل میں آ کر یہ منادی کی، بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو، توبہ لازمی ہے۔ لکھا ہے اگر توبہ نہ کرو گے، یسوع نے کہا کہ تو سب اسی طرح سے ہلاک ہو جاؤ گے، تمہاری ہلاکت گنہگاروں قریب ہے، کیونکہ تم خوشخبری پر نہیں لائے۔ یسوع نے کہا توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند کریں،
اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اب بھی آپ گنہگار ہی ہیں تو یقین کر لو کہ باوجود گنہگار ہونے کے بھی یسوع اپنے فضل سے آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، دفن ہو گیا اور زندہ ہو گیا، اور اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کی نجات ہو گئی ہے۔ خوشخبری پر ایمان لاؤ، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ کون ہے جو آج توبہ کر کے خوشخبری کو مانتا ہے؟ نجات کے لیے، گناہوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، موت سے نجات کے لیے خوشخبری۔ ہاللیلویا، دعا جاری رہے۔ اور جو کوئی آج اپنی زندگی مسیح کو دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھا کے توبہ کی اور ساتھ ہی خوشی منائے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا کرے، شکر ہو کہ تو نے میرے گناہ معاف کر دیا اور اب میں گنہگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لے آتا ہوں کہ میرے گناہ مٹ گئے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی مجھ کو مل گئی ہے۔ ہاللیلویا، دعا جاری رہے، دعا جاری رہے۔ باپ، تیرے لوگوں میں بہتوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور نہ صرف توبہ کی ہے بلکہ خوشخبری کو قبول کر لیا ہے۔ وہ ایمان لائے ہیں کہ ان کے گناہ مٹ گئے اور اب وہ گنہگار نہیں بلکہ راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ تیری قدرت ان کے اندر آ گئی ہے جو ان کو گناہ کرنے سے بات رکھے گی۔ تو نے دل بدل دیا، تو نے ذہن بدل دیا، تو نے سوچیں بدل دی، ہر ایک چیز بدل دی، پرانی چیزیں جاتی نہیں، وہ سب نئی ہو گئی ہیں۔ تیرا شکر ہوتی